ویلکم بیک ویورز، پروگرام رمضان کے رنگ سحر ٹرانسمیشن اور یہ سحری کے اوقات ہیں۔ یقیناً ہماری خواتین بہنیں جو ہیں، مائیں، وہ کچن میں مصروف ہوں گی، لیکن امید ہے کہ ساتھ ٹیلی ویژن جو ہے وہ لگا ہوگا اور یہ دینی مسائل پر گفتگو بھی سن رہے ہوں گے، اور جو ہمارے بھائی بزرگ ہمارے بڑے سن رہے ہوں گے ٹی وی کے اوپر۔ آج کا ٹاپک جو ہے ہمارے بڑا دل کے قریب ہے، ہم اسے سننا بھی چاہتے ہیں کہ تقویٰ اصل میں ہوتا کیا ہے، اس کو کیسے اختیار کیا جاتا ہے اور اس پہ عمل کیسے کیا جائے اور اللہ کے قریب کیسے ہوا جائے۔ ساری زندگی کا اصل مقصد تو یہی ہے نا، انسان ساری زندگی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اور اللہ کا قرب حاصل ہو جائے جب اللہ اپنے نیک بندوں میں شمار کرنے لگ جائے تو پھر دنیا اور آخرت کا تو بیڑا ہی پار ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج گفتگو کے لیے موجود ہیں علامہ سید حبیب اللہ شاہ بخاری صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر حافظ ساجد اقبال صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر پروفیسر ناصر محمود صاحب موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے تو ہمیں بریک لینی پڑ گئی، ناظرین ہم واپس دوبارہ ان کے پاس ہی چلتے ہیں کہ آپ جو بیان فرما رہے تھے تقویٰ کے حوالے سے کہ اوصاف جو ہیں متقی کے، وہ ذرا دوبارہ بیان میں جس طرف آ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ تقویٰ سکھانا پڑے گا، جی یہ محبت اور ادب، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ادب سکھانا پڑے گا، یہ سیکھنا بھی پڑے گا، ہم بڑوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی سیکھنا پڑے گا۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ آ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ گزارا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بار قرآن مجید میں اس کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقویٰ سیکھنا فرض ہے۔ جیسے ہم نماز سیکھتے ہیں، جیسے ہم بالکل فرض ہے، لازم ہے، اس کے بغیر کیونکہ رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت نہیں آئے گی، عبادت نہیں آئے گی۔ اب دیکھیں دنیا میں ایک سادہ سی مثال دے دیتا ہوں کہ انسان کسی چیز کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اسے دیکھتا ہے، اس کا حسن دیکھتا ہے، اس کی خوبی دیکھتا ہے، اس کے احسانات دیکھتا ہے، اس کے حسن کے جلووں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت میں کسی کو گم کرنا ہے تو اللہ تو نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جو وہ حسن جو حقیقی حسن ہے، دنیا کا کوئی حسن اس کا مقابلہ نہیں کرتا، دنیا کے سارے حسن اس کے سامنے ہیچ ہیں، مگر سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ وہ حسن بظاہر نظر نہیں آتا، اللہ اکبر، اس کو اس انداز میں بچوں کے سامنے پیش کرنا، بڑوں کے سامنے پیش کرنا کہ وہ اس حسن کو اپنے تصور کی نگاہ سے دیکھ سکیں۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے اس عارضی حسن کو ختم ہوتا دیکھیں، اس کو مٹتا دیکھیں، اس دنیا کی چیزوں کو یعنی ان کو یہ دیکھیں کہ یہ تو ختم ہو جائیں گی، اور آخرت کا حسن وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، بل قرآن کہتا ہے نا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، لوگوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اس کی ہر چیز عارضی، اس کی ہر چیز فانی، کوئی معلوم نہیں۔ دیکھیں آج ہے تو کل نہیں ہے، آج ہم جس مستقبل کے لیے محنت کر رہے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہم اس اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے، جس مستقبل کے لیے جوڑ رہے ہیں اس مستقبل میں ہمارا اپنا وجود ہے بھی یا نہیں ہمیں نہیں پتا، کیا بات، اور جس مستقبل میں ہمارا ہونا یقینی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہم بہت سوچتے ہیں کل کے لیے کیا ہوگا، صبح کے لیے کیا ہوگا، اگلے سال 20 سال کی پالیسیاں کرتے ہیں، لیکن جس مستقبل میں ہمارا وجود یقینی ہے اس کے لیے محنت نہیں ہے، جو ریئل لانگ ٹرم پالیسی ہے وہ نہیں، جو ریئل پالیسی ہے۔ یہ حاصل کرنے کے لیے ایسا نصاب ترتیب دیا جانا چاہیے، والدین کو چاہیے گھر میں ہم ایک بنیادی ایک سبق آئے تاکہ ہم لوگ سیکھ لیں، جو بات اب سوال کرتے ہیں کہ کریں کیسے، من احب شیئا فاکثر ذکرہ، کثرت سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر گھروں میں کریں، کثرت سے بچوں میں اللہ اور اس کے رسول کی، اہل بیت اطہار کی، صحابہ کرام، اولیاء کرام کی محبت پیدا کرنا والدین پر لازم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان اسلاف کی اور اہل بیت اطہار کی، صحابہ کرام کی، اور خصوصاً آقا علیہ السلام کی سیرت بچوں کو پڑھانا، وہیں سے تو تقویٰ سیکھنا ہے۔ علامہ صاحب بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے اور وظائف پوچھتے ہیں، کیونکہ ایسا سب سے زیادہ پوچھنے جانے والا وظیفہ یہی ہے کہ جی رزق میں برکت ہونی چاہیے، جی آمدنی میں برکت ہو جانی چاہیے، اور کیسے جو زیادہ سے زیادہ مال کمایا جائے، اس کا اصل فارمولہ کیا ہے؟ اصل فارمولہ تو جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اللہ تبارک تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا، اور ہم نے پہلے آیا مبارکہ بھی آپ کے سامنے تلاوت کی 9 پارے کی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صرف افرادی طور پر نہیں، انفرادی طور پر نہیں، بلکہ اجتماعی طور پر جو بستی، جو شہر، جو ملک
اس طرح تقوی اختیار کر لیتا ہے تو پھر ہم نظام معیشت ان کا مضبوط کر دیتے ہیں. برکات من الارض من السماء والارض, ہم تو زمین و آسمان کے خزانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. ہاں جی, یہ تنگ دستی ایک مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقر و فاقر سے جو ہے پناہ مانگی ہے, کیونکہ یہ کفر تک لے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے علاج بتلا رہا ہے خود سے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرا بندہ متقی بن جاتا ہے میں صرف اس کی تنگ دستی نہیں بلکہ ہر مسئلے کا حل نکال کر رکھ دیتا ہوں, اس کو ہر مصیبت سے نجات دے دیتا ہوں. اور خصوصاً یہ رزق کا معاملہ جو ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, یہ وہم و گمان بھی نہیں کرے گا کہ کہاں سے رزق آ رہا ہے, کہاں سے یہ دروازے کھل گئے, کہاں سے یہ برکات آنا شروع ہو گئی ہیں, یہ وہم و گمان نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علاج اس کا بتلا دیا ہے, یہ تقوی ہی ہے. یہ تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے یہ راستے کھول دے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ایک بصیرت پیدا کر دے گا, جو بصیرت دنیاوی لحاظ سے بھی ہے اور دنیاوی دینی لحاظ سے بھی ہے, اخروی لحاظ سے بھی ہے, کہ آپ دنیا کے معاملات جو بھی آپ کر رہے ہیں ان کو کس انداز سے کرنا ہے. آپ کے لیے نور بصیرت پیدا ہو چکا ہے. آپ یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس میں فائدہ ہوگا, نقصان ہوگا. آپ یہ ڈیوٹی کرنا چاہتے ہیں, آپ کے لیے یہ نقصان دہ ہے, یہ فائدہ مند ہے. آپ یہ سفر کرنا چاہتے ہیں, آپ کے لیے کیسا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اندر نور بصیرت پیدا کر دے گا, جو ہم نے پہلے بات کی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میرے متقی بندے میرے ولی بن جاتے ہیں, میرے دوست بن جاتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کے یہ دوست بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اگلی آیت میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے. وہ اندھیرے کیا ہیں؟ وہ جہالت کے اندھیرے بھی ہیں, وہ کفر و شرک کے اندھیرے بھی ہیں, وہ تنگ دستی کے اندھیرے بھی ہیں. جتنے بھی مسائل اندھیرے ہی ہوتے ہیں نا. اور جو جس صورتحال سے ہم گزر جو پینڈیمک سچویشن ہوئی ہے, اگر ناظرین کرام جو ہمارے علماء کرام گفتگو فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اسے نکلنا چاہتے ہیں تو یہی تو موقع ہے نا, لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے, گھر بیٹھے ہوئے, اللہ اللہ کریں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ دنیا سے کٹ آف ہو جانا, بالکل الگ تھلگ بیٹھ جانا, الگ ایک اپنی دنیا قائم کر لینا, اور جو دنیا کے نظام ہے اسے کٹ آف ہو جانا. کیا اس کو تقوی کہتے ہیں؟ دیکھیے اسامہ بھائی, بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین سکھایا اس میں رہبانیت نہیں ہے. سبحان اللہ. اور اسی دنیا کے اندر رہنا ہے, لیکن رہنا اس لیے ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. سبحان اللہ. یہ جو رضائے الہی والا مضمون ہے یہ بنیادی نصب العین ہے اسلامی تہذیب کا. اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو یہ سارے مسائل اس کے نیچے آ جاتے ہیں. ایک دکاندار ہے, وہ کاروبار کے لیے بیٹھا ہے, لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اس کاروبار کے ذریعے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو اس کے کاروبار کا رنگ مختلف ہو جائے گا. ایک بندہ مزدوری کرتا ہے, اگر اس کی نیت اور ارادہ یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا کہ ایک بندہ صبح سویرے گھر سے نکلتا ہے رزق کمانے کے لیے, اس کی نیت اور ارادہ یہ ہے کہ میرے جو زیر دست لوگ ہیں, میرے خاندان کے لوگ ہیں, والدین ہیں, بیوی بچے ہیں, وہ کسی کے سامنے سوال دراز نہ کریں, میں ان کے لیے کماؤں. اس کی نیت اور ارادہ یہ نہیں ہے کہ میں کما کے لوگوں کا مقابلہ کروں اور لوگوں سے آگے بڑھوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنے والا کان فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے میں ہے. یہ دیکھیے یہ تصور ہے جو بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا کہ الگ تھلگ ہو جائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مثال کے طور پر پیش کر دیا. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ. دیکھو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوائی گئی کہ میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری ہے, اس ماحول میں جس میں راتیں عیاشی کے اندر لوگوں کی گزرتی تھیں. یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا فیضان ہوا کہ اس کے نتیجے میں لوگ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کی طرف آ گئے. ورنہ پہلی حالت تو یہ تھی کہ رات کو قبیلے نکلتے تھے, لوگوں کے اوپر وہ قتل و غارت ہوتی تھی, لوٹا جاتا تھا مال.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا فیضان یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کی طرف توجہ ہو جائے کہ میں نے سب کام اللہ کے لیے کرنے. علامہ صاحب نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی نا, اسی صورت میں ایک اور بھی آیت ہے اچھا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, سبحان اللہ, کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے سارے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں ایمان کا راستہ وہ تقوی کی بنیاد پر وہ آسانی کا راستہ ہوتا ہے, اور یہ یقین کریں اگر تقوی کا زیور اگر انسان اس کو اختیار کر لے تو اس کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس کے اندر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے وہ الگ بات ہے جو ایمان کے طور پر ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی نصرت میسر آتی ہے کہ اس کے لیے ایمانی نور کے ساتھ زندگی گزارنا اور آخرت کی منزلوں کو آسان اللہ کی طرف سے کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام دیکھیں ہمارے ناظرین جو علماء کرام موجود ہیں, جید علماء کرام اسکالرز پینل موجود ہے, کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس موضوع کو الیبریٹ کیا ہے اور واضح کر دیا تقویٰ ہے کیا, اصل میں مقصد کیا ہے, دنیا میں رہنا ہے لیکن اللہ کے بتائے رسولوں کے مطابق رہنا ہے, رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی, اسی کا نام تقویٰ ہے. لوگ کہتے ہیں مشکل ہے, مشکل نہیں ہے, انسان کوشش کرے, جس چیز کے لیے انسان کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے اس کو آسان بنا دیتا ہے. ہمارے ساتھ حافظ احمد الحسینی صاحب موجود ہیں, انتہائی خوبصورت انداز سے دل سے جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائے, ہمارے دلوں کو منور فرمائے. تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں, تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں, امام الانبیاء دیکھوں, حبیب کبریا دیکھوں, امام الانبیاء دیکھوں, حبیب کبریا دیکھوں. وہ جل کے دم قدم سے صبح, وہ جل کے دم قدم سے صبح ہونے بھی روشنی پائی, وہ جل کے دم قدم سے صبح ہونے بھی روشنی پائی, منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھو, منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھو, وہ جن کے برکتوں سے اب ربارہ بستے عالم میں, وہ جن کے برکتوں سے اب ربارہ بستے عالم نے, تمنا قلب مزتر کی کہ محبوب خدا دیکھو, تمنا قلب مزتر کی کہ محبوب خدا دیکھو, قدم باہے مدینے سے تصور میں مدینہ ہے, قدم باہے مدینے سے تصور میں مدینہ ہے, الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھو, الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھو, وہ رحمت للعالمین
درود پہ سلام پہ وہ رحمت للعالمین درود پہ سلام پہ میرے مولا یہ موقع دے میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھو میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھو کبھی ہو حسین کی محفل کبھی ہو شوق کا محضر کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھو کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھو تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو اللہ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب بہت خوب میں سمجھتا ہوں کس کی تمنا نہیں ہوگی کہ جمال مصطفیٰ دیکھے یا اللہ ہم سب کی دعا ہے کہ قبولیت کے اوقات ہیں ہمیں اسی رمضان میں اپنے حبیب کی زیارت نصیب فرمانا جتنے آپ لوگ سب دیکھ رہے ہیں سب کو اللہ اپنے حبیب کی زیارت نصیب فرمائے اس سے بڑی یقین جانے کوئی نہ سعادت ہے نہ کوئی مقام ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں ڈاکٹر صاحب تقوی اور طہارت ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے کہ جس جسم میں جس بدن میں اور جس نفس میں طہارت نہیں ہے کیا تقوی وہاں پہ ٹھہر سکتا ہے ہاں بسم اللہ شاہ صاحب میں بنیادی طور پر جو بار بار ایک چیز دل کو کھٹکتی ہے اور اس پر افسوس بھی ہوتا ہے وہ کیا کسی نے کہا وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا حالات یہ ہیں کہ ہر سبجیکٹ کے لیے کوئی نہ کوئی ادارہ ہوتا ہے کوئی اساتذہ ہوتے ہیں پڑھانے والے وہ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں جو سبجیکٹ سکھاتے ہیں صحیح حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ تقوی سکھایا پریکٹیکلی ان کے اندر داخل کیا اللہ یعنی اس پر محنت تھی آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو پھر ان میں اصحاب صفہ کو آقا علیہ السلام ابھی ہم جب بار بار بات کر رہے تھے نا کہ تقوی ہوگا تو اس سے مشکلات دور ہو جائیں گی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پھر نیک لوگوں پر مشکلات کیوں آتی ہیں صحابہ کرام پر مشکلات کیوں تھیں حالانکہ تقوی بھی تھا ایسا نہیں ہے کہ مشکلات ہوتی ہی نہیں ہیں مشکلات ہونے کے باوجود ختم ہو جاتی ہیں اللہ ہوتی ہیں لیکن بندہ اور نے اپنے رب کی طرف سے اپنے محبوب کا تحفہ سمجھ کے ایسے گلے لگاتا ہے کہ اسے تنگی اور تکلیف نہیں ہوتی جو اصل غنائے قلب ہے کہ انسان کو تنگیوں کے باوجود اس کی توجہ اپنے مالک سے ہٹتی نہیں ہے آج وہ انسٹیٹیوٹ نہیں رہی شاہ صاحب سکھانے والے بہت اہم بات آپ نے جس میں تقوی ہماری مساجد میں بھی علم الکلام سکھاتے ہیں عقائد پر بحث ہوتی ہے تقریریں ہوتی ہیں مگر وہ جو ایک عملی چیز ہے تقوی سکھانے والا کام تزکیہ نہیں ہے حالانکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا کامیاب کون ہوگا جس نے تزکیہ اور تزکیہ سنونے میں تقوی کا بے شک تزکیہ تصفیہ پیوریفیکیشن اینڈ پرگیشن اپنے کو صاف یہ سارے سنونیمز ہیں اپنے آپ کو صاف کرنا قد افلح من تزکا کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیہ اختیار کیا جس نے تصفیہ اختیار کیا جس نے تقوی اختیار کیا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى پھر اپنے رب کے نام کا ذکر کیا پھر نماز پڑھی اللہ اکبر طریقہ دیکھیں قرآن کا یہ طریقہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں ہماری گفتگو کے سینونیمز ہم بولتے ہیں کوئی آگے پیچھے کر لیتا اللہ رب العزت نے جو چیز جیسے بولی اسی ترتیب سے مطلوب ہے تزکیہ یہ ایسے ہے جیسے انسان کا باطن ہے نا اس باطن میں انسان اعمال کا دودھ ڈالتا ہے لیکن اگر برتن ہی صاف نہیں وہ دودھ کیسے صاف رہے گا سبحان اللہ اس دل کے برتن کو مانجنا پڑے گا اس کو صاف کرنا پڑے گا مصفہ کرنا پڑے گا اجلا کرنا پڑے گا اس پر جو محنت ہے یہ بغیر محنت کے نہیں ہوتا اچھا یہ محنت کی طرف کوئی آتا نہیں ہے اس محنت کے لیے انسٹیٹیوٹ ختم ہو گئے اس محنت کے لیے نہ ہماری مساجد ہیں نہ ہماری درگاہیں باقی بچی نہ ہمارے اساتذہ رہ گئے نہ ماں باپ میں اس کی فکر ہے دنیا کی
طلب میں پڑ گئے سارے مادہ پرستی کا اور عالم ہے۔ انسان اپنے جسم کو چمکانے لگ گیا جس نے یہاں ہی رہ جانا ہے، روح اور کو نہیں انسان کا وہ چمکاتا۔ باطن اس کو چمکانے کی طرف کوئی نہیں آتا کہ انسان کے اندر سے حسد کو نکالے، غیبت کو نکالے، برائیوں کو نکالے، انسان کے باطن سے جھوٹ کی بیماری کو نکالے، ان بیماریوں سے نفرت پیدا کر دے، اور جب ان بیماریوں سے نفرت ہوگی تو انسان اتنا اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے اللہ گا اکبر۔ اور دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی، اللہ اکبر۔ دنیا کی محبت۔ علامہ صاحب، پروفیسر صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ انسان جو ہے جو گناہ کر رہا ہے ان کے اوپر کنٹرول کرے اور اپنے آپ کو پاک اور صاف کرے۔ رمضان کا جو مقصد ہے بیسک یہی ہے نا کہ لعلکم تتقون، ہمیں حلال چیزوں سے روک کر سکھایا جا رہا ہے کہ حرام چیزوں سے بچ جاؤ۔ اب بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں اور ساری زندگی گزر گئی ہے، ہو سکتا ہے میرے جیسے کچھ لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ کہ ساری زندگی تو گناہ میں گزر گئی، اب آخر جو ہے وقت ہے عمر کا، تو کیا ابھی بھی تقوی اختیار کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ تو دین اسلام جو ہے نا ہمارا، جی یہ ایسا پاکیزہ دین ہے، ایسا پیارا دین ہے کہ یہ تو کسی بندے کو کسی زندگی کے موڑ پر مایوس کرتا ہی نہیں ہے نا۔ واہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تو نا امید ہو ہی نہیں سکتے، زندگی کے کسی موڑ پر بھی ہوں، بس ہے معاملہ کیا الا من تاب وآمن وعمل الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا سبحان اللہ، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے توبہ کرو، ہاں جی، اپنا تزکیہ نفس جیسے کہا، تزکیہ نفس کیا ہے؟ دل کو پاک کرنا، کس سے پاک کرنا ہے؟ یعنی ان گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ جو تقوی کی ہم بات کر رہے ہیں، عربی شاعر نے بڑی پیاری بات کی، خلی الذنوب صغیرہ و کبیرہ ذاک التقیٰ، یعنی چھوٹے موٹے گناہ جو ہے نا، بڑے بڑے گناہ تو بہت بڑی بات ہے، چھوٹے موٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دینا جو ہے نا یہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے، یعنی ان گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لینا۔ پھر کیا ہے اس کے بعد وآمن، صحیح معنوں میں مومن بندہ بن جائے، سبحان اللہ، وعمل عملا صالحا، پھر نیک اعمال شروع کر دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ کو کیوں نہیں قبول کرتا؟ وہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، کس نے نہیں سنا ہوا ہے؟ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنایا کہ انہو قتل 99 نفسا، اس نے 99 قتل کر دیے، ایک کم 100 بندوں کو قتل کر دیا۔ اس نے ایک عابد نیک آدمی سے پوچھا، یعنی لوگوں کے بتانے پر بھی یہ تمہارے مسئلے کا حل بتلا سکتا ہے، تو اس سے پوچھا تو اس نے کہا لا لا لا، یہ کیسے توبہ ہو سکتی ہے؟ یہاں ہم آپ کی وساطت سے ناظرین کو، اپنے ناظرین کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ بسا اوقات معاشرے میں، ماحول میں کچھ کہاوتیں ایسی یعنی عام ہوتی ہیں کہ سوچ ہوئے کھا کے اللہ کی رحمت سے مایوس کیا جاتا ہے، یہ خلاف شریعت بات ہے۔ یہ دیکھیں 100 چوہے کیا یہاں 100 بندوں کو قتل کر دیا، جب اس نے کہا نا نہیں ہو سکتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فکمل بِمِئَةٍ، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور اس کے ساتھ سینچری مکمل کر دی، اور سینچری رنز کی نہیں ہے، یہاں تو انسانی کھوپڑیوں کی، انسانی جانوں کو مار دیا۔ پھر کسی عالم سے پوچھتا ہے تو اس نے کیا پیارا جواب دیا، اس نے من یحول بینہ و بین التوبہ، کون ہے جو اس کی اور اس کی توبہ کے درمیان جو ہے حائل ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ تیرے لیے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی، حدیث سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو دن کو اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے رحمت کے، ہر رات کا گناہگار آ جائے، دن کو یعنی رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے، دن کا گناہگار آ جائے۔ ہر وقت اللہ مجھے تو بانے دے رہا نا انسان کو بچنے کے۔ حدیث میرے ذہن میں آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز سے کہتا ہے یا عبادی، یا عباد، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم تو دن رات غلطیاں کرتے ہو، اور وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں ہی تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت بات کی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم بھی جو ہے نا غفلت کی نیند سو رہے ہیں، سستی اور کوتاہیوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آئیے رمضان اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اپنے گناہوں کو بخشوا لیں، اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں، اور اپنی جو برائیاں ہیں ان کو نیکیوں میں تبدیل کروانا چاہتے ہیں تو یہ رمضان اللہ نے عطا کیا ہے۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد آتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ دوبارہ یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ویورز، پروگرام رمضان کے رنگ سیر ٹرانسمیشن، اور آج ہم بات کر رہے تھے تقوی کا حصول کیسے ممکن ہے۔ ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں متقین کی جو فہرست جو ہے اس میں شامل کر لے، اور ساری زندگی ریاضت عبادت اسی چیز کے لیے ہے نا کہ انسان تقوی والا بن جائے، اور جب تقوی والا بن جاتا ہے
تو جس طرح ہمارے پینل نے گفتگو میں فرمایا کہ اللہ رب العزت آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جب رب کی برکتوں کے دروازے کھل جائیں تو مشکلات بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم اب کنکلوژن جو ہے ریمارکس کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا معاشرہ اور جدید گناہ میں کہتا ہوں آگے ہیں، جس طرح جدید ٹیکنالوجی ہے اور ہم ہر طرف دیکھتے ہیں کہ پریشانی کا عالم ہے، خاص طور پہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان جو ہے کہ ہم گناہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو دیکھنا نہیں چاہ رہے ہوتے، باوجود اس کے کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے بھی ہو رہا ہوتا ہے، ہم اس سے بچنا بھی چاہتے ہیں لیکن مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پہ تقویٰ کیسے ہم اختیار کریں؟ دیکھیے، یہ اگر تقویٰ کی صفت انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو خود بخود ہی انسان جو ہے ان تمام برائیوں سے بچتا ہے۔ اس لیے یہ جو تقویٰ کا اوریجن ہے جو اہل لغت نے بھی بیان کیا ہے، یہ خود سے سیکھنا ہوتا ہے، خود سے کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ ایک دفعہ دیکھیں، تقویٰ کی بنیادی طور پر علماء نے 3 اس کے مدارج بتائے۔ صحیح۔ ایک تقویٰ ہے جو ادنا درجے کا ہے، ایک ہے درمیانے درجے کا، اور ایک اعلیٰ درجے کا۔ جو ادنا درجے کا تقویٰ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچے۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ جو ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں نا، یہ تو بڑے متقی لوگ ہیں اور ہم بڑے گناہ، یہ تصور غلط ہے۔ اچھا، یہ تصور نہیں کہنا چاہیے کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم ہیں بڑے پاپی اور ہمارے بڑے، یہ کوئی اسلامی تصور نہیں ہے۔ اچھا، دیکھیے، بنیادی طور پر جو کفر و شرک سے بچا ہوا انسان مسلمان ہے، وہ تقوی کے ایک معیار پر تو وہ بھی موجود ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے معصیت سے بچنا ہے، چیزوں سے کنارہ کرنا ہے، اپنی زندگی میں کوشش کرنی ہے بہتری لانے کی، تو آپ اوسط درجے کے متقی پھر بھی کرا دیں۔ اعلیٰ درجے کا تقویٰ پھر آپ نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کے اندر اذکار ہیں، آپ اللہ کے راستے میں اپنے اوقات کو خرچ کرتے ہیں، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں جو تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر ہیں۔ اب اگر یہ انسان اپنے اندر اس کیفیت کو پیدا کر لے گا تو جیسے وہ علامہ صاحب نے وہ آیت پڑھی ہے سورہ الانفال کی کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، تو خود بخود یہ فرقان والی چیز تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ یہ میں صرف ایک بات گزارش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ آپ قرآن پاک کو جیسے جیسے پڑھتے چلے جائیں، 300 کے قریب مقامات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے تقویٰ کو مختلف حوالوں سے بیان کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنی اہمیت ہے اس کی۔ آپ پہلا صفحہ کھولتے ہیں تو وہاں آپ کو یہ ملتا ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے ہدی للمتقین ہے۔ جنت کے بارے میں اللہ نے فرمایا دوڑ لگاؤ اس جنت کی طرف جو میں نے اعدت للمتقین، میں نے تیار ان لوگوں کے لیے کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری دوڑ جو ہے یہ جو اگر دنیا کے لیے ہے یا اور چیزوں کے لیے ہے، اس کی بجائے اللہ کے دین کے لیے ہو، مغفرت کے لیے ہو، اللہ کے جنت کے لیے ہو، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تو یہ چیز ہے جو مسلمانوں کو آپس میں کرنی چاہیے۔ اگر اس کی طرف توجہ ہو جائے، ہر وقت یہ کوئی رہبانیت نہیں ہے، دنیا کے اندر ہی رہنا ہے اور دنیا کے اندر حصہ چھوڑنا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے اندر یہ ایک مطلوب، کیونکہ یہ مطلوب صفت ہے، تقویٰ ایسی صفت ہے جو مطلوب ہے، طلب کی گئی ہے، اور یہ جب انسان پیدا کر لیتا ہے تو جون سی مرضی برائی اس کے سامنے آ جائے، جون سی مرضی یہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا دیگر چیزوں کے ذریعے اس کے سامنے خرابی پیدا ہو جائے، تو اللہ رب العزت کے اندر سے ایک ایسی پاور اس کو پیدا کر دی گئی ہے، طاقت پیدا کر دی گئی ہے جو اس کو برائیوں سے انشاءاللہ مکمل طور پر پاک کر دے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت میسج دیا۔ پروفیسر صاحب، نوجوان نسل آپ کو بہت شوق سے سنتی ہے اور آپ کی باتوں پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کی زبان میں اثر بھی رکھا ہے۔ یہ بتائیں کہ آج کے جو نوجوان ہیں، جیسے آپ نے صاحب کی بات کر رہے ہیں، تربیت کی بات کر رہے ہیں، تو نوجوان جو ہے اس کو آج کیسے تقوی کی طرف راغب کیا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کو جوانی کی عبادت زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، مجھے ایک بات ابھی قبلہ شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے تو وہ حدیث پاک آگے گفتگو آگے چل پڑی، پوری نہیں ہو سکی۔ جب اس بندے نے 100 قتل کر لیے تو اسے جس شخص نے راستہ دکھایا تھا اس نے کہا تھا کہ اذا بلا قریۃ الصالحہ، فلاں نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ، ہناک اناس یعبدون اللہ تعالی فاعبد اللہ معہم، وہاں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ عبادت کرو۔ یہ جو صحبت صالحین ہے،
صالح لوگوں کی صحبت. وہاں پر جب انسان جائے گا صحبت صالح تو راہ صالح کند, صحبت طالح تو راہ طالح کند, جب نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا نصیب ہو جائے گا جنہوں نے سیکھا ہوا ہے, جو پہلے سے یہی بات کہتا ہے نا قرآن پاک, الرحمن فاسأل بہ خبیرا, رحمان کی خبر ان سے لو جن کو کوئی خبر ہے, جو اللہ کی محبت والے, اللہ کے تعلق والے, اللہ کی قربت والے ہیں. ان کی قربت اگر مل جائے, ان کے پاس بیٹھنا نصیب ہو جائے, تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے, اللہ کے ساتھ تعلق. اور وہ جو بابل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہی سوال کیا جو آپ نے مجھ سے کیا کہ اللہ کو کیسے پائے, انہوں نے کہا وہ کوئی لگا رہے تھے پودے زمین میں, تو آپ نے فرمایا, کسی نے کہا بلے رب دا کی پانا, رب کیسے ملے گا, انہوں نے کہا اتھوں پوٹ کے اتھے لانا. یہ نوجوان نسل تو پہلے ہی کئی محبتوں میں گرفتار ہے, محبت کا دائیا تو موجود ہے ان کا, بس یہاں سے وہاں کی طرف ان کو موڑنا ہے, ڈائریکشن چینج کرنی ہے, کنیکشن چینج کرنا ہے. محبت کرنی ان کو آتی ہے, محبت کا طریقہ ان میں موجود ہے, منزل ان کو دکھانی ہے, کسی ایک کی خاطر جھکنا, مرنا, مٹنا ان کو آتا ہے, بس کاش کہ وہ مرکز بدل جائے. اس پر ہمارے علماء کو بھی, اساتذہ کو بھی, والدین کو بھی غور کرنا پڑے گا. بہت خوبصورت میسیج ہے کہ مرکز ان کا بدل دیں, جذبہ ان میں ہے, اور آپ بخوبی سمجھتے ہیں کس چیز کی بات کی جا رہی ہے. ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق حاصل کرنا ہے. جب اس منزل پہ آئیں گے, یقین جانیں اللہ رب العزت کو جو مطلوب ہے, آپ کی جوانی کی عبادت مطلوب ہے, ساری زندگی گناہوں میں گزار کر اللہ معاف تو کر دیتا ہے, لیکن جو افضلیت ہے اس کو بھی ذرا پا لینا. علامہ صاحب کی طرف آئیں گے, آپ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں بہت خوبصورت جو ہے ہمیں میسیج دیتے ہیں. یہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی مجھ میں بہت نیکی ہے, اور ہم کئی دفعہ نیکی کرتے کرتے اتنے سخت ہو جاتے ہیں, اور کئی دفعہ شوق بھی کرتے ہیں, ریاکاری بھی کرتے ہیں, تو اتنا تقوی اختیار کرنے کے بعد جب یہ بیماری ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو تقوی کو خراب نہیں کر دیتے ہیں؟ ظاہری بات ہے, یہ تو دو متضاد چیزیں ہیں نا جی. ایک طرف تقوی ہے اور دوسری طرف ریاکاری ہے. تقوی جو ہے, جیسے ہم نے پہلے بات کی, یہ دل کی کیفیت کا نام, لیکن ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر دیا کہ وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. دل کی کیفیت بھی ہے, دل کی کیفیت کا اظہار بھی ہے, کہ اظہار کیسے کرنا ہے, اپنے اعمال سے کرنا ہے. آپ نے اپنے اعمال کے ساتھ جو ہے اپنے تقوی کا اظہار بھی کرنا ہے, لیکن اس کی ریاکاری نہیں کرنی ہے. ریاکاری کریں گے تو معاملہ بڑا خراب ہے. آپ دیکھیں نا, کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے افضل ترین فریضہ جو ہے وہ نماز ہے. نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعون میں کیا کہا ہے؟ یہ نماز فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون, کہ جو دکھلاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں. یہ کون سا تقوی؟ یہ تو تقوی نہیں ہے. یہ نماز تو جو تھی وہ تقوی کی بنیاد اور سبب تھی, اس سے تو آپ نے تقوی حاصل کرنا تھا. اسی سے آپ ریاکاری کر رہے ہو تو پھر تو کام معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہے. پھر کیا عاملۃ ناصبہ, عمل کر کر کے تھکاوٹ سے چور ہو چکے. میں آخری میسج آپ دینا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے. مجھے یاد آ رہا تھا جب ڈاکٹر صاحب بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ تقوی سیکھنا چاہیے, اور والدین کو اور علماء کو بھی, اساتذہ کو بھی سکھانا چاہیے, اور لیکن سب سے پہلی درسگاہ جو ہے نا جی وہ والدین ہی ہیں. اور مجھے یاد ہے سورہ لقمان کی روشنی میں جناب سیدنا لقمان جو ہے وہ اپنے بیٹے کو وصیتیں کر رہے ہیں, اور وہاں تقوی کی بات انہوں نے کی, کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل, یعنی اگر تمہارے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی برائی ہے نا, فتکن فی صخرہ, اگر وہ پہاڑ کی چوٹی کے نیچے بھی تو چھپا دے, او فی السماوات او فی الارض, یا چاہے آسمان کی بلندیوں میں یا چاہے زمین کی تہ میں وہ چھپ جائے, تو فرمایا یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آئے گا. یہ ہمیں اپنی اولادوں کو بتانا. اور میں سمجھتا ہوں والدین کے لیے جو ہے نا جی, آج کل کے دور میں سوشل میڈیا نا, پہلے تو ٹی وی ہوتا تھا, الیکٹرانک میڈیا تھا صرف, وہ آپ نے ڈرائنگ روم میں لگایا یا لانج میں لگایا تو سب دیکھ رہے ہیں, وہاں پر آپ کے بچے جو آپ کی نظروں کے سامنے سارا کچھ کر. آج کل تو یہ ہاتھ میں ہے, رات کی تنہائیوں میں اس کے پاس ہے, آپ کا تو اس پہ کنٹرول نہیں, پاسورڈز لگے ہوئے ہیں, اور پھر ہمیں تو آتا بھی نہیں ہے جیسے ہمارے بچوں کو آتا ہے یہ چلانا. تو اس لحاظ سے آج جتنی ضرورت ہے نا تقوی سکھانے کی, یہ حقیقت بات ہے. اگر آپ نے تقوی سکھا دیا, آپ کے بچے ہاسٹل میں رہ رہے ہیں, آپ کے بچیاں جو ہیں باہر کے ملک پڑھنے کے لیے چلی گئی ہیں, اگر تقوی ہے نا ان کے اندر,
تو یقین جانے پھر آپ بے فکر ہو جائیں. پاکیزگی ہے، پھر بہت آپ بے خوبصورت فکر ہو بات ہے جائیں آپ ان کی. کے کردار کے حوالے سے، ان کے اعمال کے حوالے سے. اگر آپ نے تقوی ان کے اندر پیدا کر دیا. لیکن بات تو وہی ہے نا کہ ہم نے تربیت کرنی ہے. علامہ صاحب بہت خوبصورت میسیج، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب آپ کا، پروفیسر صاحب آپ کا، اور انتہائی خوبصورت باتیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ باتیں ہم سنتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت مجھے، ہم سب کو اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور یقیناً اللہ رب العزت ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے جو یہ دعا کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اپنے آپ کو پہلے متقی بنائیں، ان کے لیے امام بنائیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں گے، پھر فیملی میں چینج آئے گا. جب تک اپنا آپ نہیں بدلیں گے، اپنا تزکیہ نہیں کریں گے، اپنے آپ کو پاک اور صاف نہیں کریں گے، اپنے اندر تقوی کی صفات پیدا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو دوسروں سے کیسے آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے سید اسامہ بخاری کو تو اجازت دیجیے، لیکن ابھی آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننی ہے. اس کے بعد ہم پروگرام اینڈ کریں گے، اور دسترخوان پر جب بیٹھیں ہم سب کے لیے، پوری قوم کے لیے، پورے ملک کے لیے، پوری انسانیت کے لیے دعا کریں. اللہ رب العزت ہمیں اس کرونا وبا جیسی مہلک بیماری سے نجات عطا فرمائے. آمین. بسم اللہ. اسامہ بھائی درد دل آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. بخت خفتانے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، بخت خفتانے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، بخت خفتانے مجھے روز پہ جانے نہ دیا. آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، ہائے تقدیر کے تیبہ مجھے جانے نہ دیا، ہائے تقدیر کے تیبہ مجھے جانے نہ دیا، بخت خفتانے مجھے روز پہ جانے نہ دیا. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم میں ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم میں ہی تھا. میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا.